مانک شاہ کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں رہی تھی کہ اس طرح اچانک رات کے وقت وڈیرا سولنگی اس کی ملاقات کو آئے گا۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ گڑبڑا کر رہ گیا۔ وڈیرا سولنگی اس کی پارٹی کا سربراہ ضرور تھا، لیکن اس کا شمار بہرحال مانک شاہ کی بکس میں نہیں تھا، کیونکہ وڈا سائیں وڈیرا سولنگی کے بلبوتے پر ہی اس کے سامنے سینہ سپر تھا۔ اگر وڈیرا سولنگی اس کے سر سے ہاتھ اٹھا لیتا تو مانک شاہ اس سے کتے کی موت مروا دیتا۔ وڈا سائیں کی حرکتوں پر کبھی کبھی اس کا خون کھول اٹھتا تھا، خصوصاً جب سے اس نے سیاست میں منہ مارنا شروع کیا تھا اور نزدیک دور کے دیہاتوں میں یہ افواہ پھیلا دی تھی کہ سال کے آخر میں ہونے والے انتخابات میں پارٹی کا ٹکٹ اسے ملے گا، تو مانک شاہ پر بھی خطرہ منڈلانے لگا تھا۔ یہ اس کی آبائی سیٹ تھی۔ اس سیٹ پر وہ اپنے دادا کے زمانے سے مقامی ہاریوں پر حکومت کرتا آ رہا تھا۔ اگر وڈیرا سولنگی اس مرتبہ اس کے مقابلے میں پارٹی ٹکٹ وڈا سائیں کو دے دیتا تو اس کی رہی سہی ساکھ بھی تباہ ہو جاتی، جس کے بعد اس کا اس گوٹھ میں رہنا بھی ممکن نہ رہتا۔ مانک شاہ دن رات اس فکر میں غلطاں رہتا تھا کہ کب اسے موقع ملے اور وڈا سائیں کو سبق سکھائے۔ اس نے مکمل منافقت کے ساتھ اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجا کر اور دونوں بائیں پھیلاتے ہوئے بظاہر بڑے کھلے دل سے اس کا استقبال کیا تھا، جس کے بعد وڈیرا کے خاص اشارے پر اس نے باقی لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیا۔ جی سائیں حکم۔ تخلیہ ہوتے ہی مانک شاہ نے بڑی عاجزی کا مظاہرہ کیا۔ مانک شاہ بیبا، تمہارا شمار پارٹی کے خاص لوگوں میں ہوتا ہے۔ مجھے تو کل ہی پتا چلا کہ وڈا سائیں نے یہاں بہت غلط باتیں پھیلا رکھی ہیں۔ یہ ذات کا کمی کمین اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ وڈیرا بننے کے خواب دیکھے؟ بابا یہ تو بہت غلط بات ہے، اس طرح تو ہر کوئی ہاری ہمارے مقابلے میں اٹھ کھڑا ہوگا۔ وڈیرا سولنگی نے مونچھوں کو الٹے ہاتھ سے اٹھاتے ہوئے کہا، سائیں آپ نے تو میرے دل کی بات کہہ دی۔ مانک شاہ پھٹ پڑا اور اس نے وڈیرا سولنگی کے سامنے اپنا دل چیر کر رکھ دیا، اس تک اپنا گلہ بھی پہنچا دیا۔ بس کرو ادا سائیں، بس کرو، میں سب سمجھ گیا، میں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے، آج ہی رات اس سے پار کروا دیتا ہوں۔ بندہ میرے پاس موجود ہے اور وڈا سائیں بھی میری حراست میں ہے، بس تم 10 لاکھ کا بندوبست کرو، باقی سب کچھ میں سنبھال لیتا ہوں۔ اس نے مانک شاہ کی بات کاٹ کر حتمی فیصلہ بھی سنا دیا۔ مانک شاہ کے لیے وڈا سائیں کے سر کی قیمت 10 لاکھ کچھ زیادہ نہیں تھی، لیکن وہ بھی مقامی وڈیرا تھا اور اتنی جلدی قابو آنے والا بھی نہیں تھا۔ وڈیرا سائیں میرے حالات تو آپ جانتے ہیں، ہر ماہ 2-3 لاکھ تو یہی کمبخت کھا جاتا ہے، کچھ کم ہو جائے تو مجھ پر بڑا احسان ہوگا سائیں۔ اس نے بڑی لجاجت سے کہا، ٹھیک ہے، تمہارا کچھ حصہ میرے پاس بھی ہے، پار کے دوستوں نے بھیجا تھا۔ تم اس طرح کرو سائیں کے 7 لاکھ دو اور باقی معاملہ میں دیکھ لیتا ہوں، بس اب دیر نہ کرو، مجھے جلدی واپس جانا ہے، اور ہاں میرے اس دورے کا علم تمہارے ڈیرے سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ وڈیرا سولنگی نے قیمتی سگار سلگاتے ہوئے کہا، جو حکم سائیں، جو حکم۔ اگر رک جاتے تو، مانک شاہ نے ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ مانک شاہ تم سے 2 روز کے بعد ایک بڑی پارٹی لوں گا، بس تم کل ہی یہ خبر سن لینا، پھر شہر میں پارٹی کا انتظام کر رکھنا۔ وڈیرا سولنگی نے کہکا لگایا، سائیں نوکر کیا اور نخرہ کیا، آپ کے تو ہم تابع دار ہیں سائیں۔ مانک شاہ نے کہا اور معذرت کر کے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ ایک لمحے کے لیے اسے خیال آیا کہ کہیں یہ بھی کوئی چال ہی نہ ہو، لیکن اگر یہ کوئی چال بھی ہے، اس نے سوچا، تو بھی اس کے لیے بڑی سیدھی پڑے گی۔ وجہ کچھ بھی رہی ہو، اسے وڈا سائیں کی لاش چاہیے تھی۔ اس کی موت سے ایک مرتبہ پھر وہ ایک گوڑ کا بے تاج بادشاہ بن سکتا تھا۔ اس کے کارندے لوگوں کے دماغ میں یہ بات آسانی سے ڈال سکتے تھے کہ وڈیرا مانک شاہ نے وڈا سائیں کو مروا دیا، اور لوگوں کے پاس اس خبر پر یقین نہ کرنے کی کوئی بھی معقول وجہ نہیں تھی، جس کے بعد کسی کو اس کے سامنے دم مارنے کی ہمت نہ ہوتی۔ جہاں تک اس کے بیٹے سائیں لوگ کا سوال تھا تو وہ گوٹھ میں آنا پسند ہی نہیں کرتا تھا، اسے تو شہر بہت راس آ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وڈیرا سولنگی 7 لاکھ کیش کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو رہا تھا۔ جس طرح آندھی اور طوفان کی رفتار سے وہ آیا تھا، اسی طرح واپس لوٹ گیا۔ شام ڈل رہی تھی جب وہ سائیں لوگ کی آرام گاہ پر پہنچا۔ کوئی بے آرامی تو نہیں ہوئی سائیں لوگ؟ اس نے سکرین پر نظر جمائے سائیں لوگ سے پوچھا۔ نہ وڈیرا سائیں نہ، آپ نے تو یہاں دل خوش رکھنے کا سارا سامان رکھا ہوا ہے۔
اس نے ندیدے بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے کہا، ارے بابا یہ تو کچھ بھی نہیں، ہمارے ساتھ دوستی لگائی ہے تو اپنے شہر کو بھول جاؤ گے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے گھنٹی بجائی۔ دوسرے ہی لمحے وہی خوبصورت ویٹرس اندر آ گئی جو سائیں لوگ کے اعصاب پر پہلے سے سوار تھی۔ آج رات یہ چھوری تمہاری میزبانی کرے گی۔ بابا سائیں لوگ، یہاں سب کچھ موجود ہے، جب تک جی چاہے عیش موج کرو، جب جی چاہے جہاں جانا چاہو ہم پہنچا دیں گے۔ شکریہ وڈیرا سائیں، تم نے سائیں لوگ کو خرید لیا۔ اب مجھ سے ہاتھ ملایا ہے تو جلدی میرا اور میرے باپ کا فرق سمجھ جاؤ گے۔ دونوں کچھ دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ اس درمیان وڈیرا سولنگی نے اسے یقین دلایا تھا کہ اس کے باپ کے قتل کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اچھا سائیں لوگ، میں چلوں، تم اپنا غم ہلکا کر لو، ابھی تمہیں اپنے وڈا سائیں کا ماتم بھی تو کرنا ہے۔ دونوں نے ایک ساتھ شیطانی قہقہ بلند کیا اور وڈیرا سولنگی وہاں موجود فاحشہ کو اس سے متعلق ضروری ہدایات دے کر چلا گیا۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اور اگر آپ یہ سیریز مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔